سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کہ پی ٹی آئی، ظاہر بات ہے جب پی ٹی آئی کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے نا، وہ ہمارے دماغ پہ، دل پہ یا ہر طرح سے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ پی ٹی آئی تو اب جسے کہتے ہیں وہ تو کارنر ہے نا، وہ تو بالکل پی ٹی آئی کی ساری جماعت کو، ساری ان کی سیاسی قیادت کو بشمول عمران خان صاحب، ان کو تو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ عمران خان کا جو جادو ہے نا، وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ پاکستانی سیاست میں بالکل فٹ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے فٹ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے عرصے سے اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، وہ عوام کو سامنے آ کے انہوں نے اس دوران کبھی کوئی پیغام نہیں دیا، یعنی ان کا عوام کے ساتھ بالواسطہ آمنا سامنا نہیں ہوا۔ ان کے وکلا کے ذریعے، ان کی پارٹی قیادت کے ذریعے یا ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک ان کے پیغامات پہنچتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون میں کیسے پھوٹ ڈال دی؟ دیکھیے، اس کا ایک تو ربط بنتا ہے کہ جب 9 مئی کے مجرمان کی معافی کی اپیلیں مان لی گئیں اور ان کو رہا کر دیا گیا، تو پی ٹی آئی کی یہ سب سے بڑی جیت تھی۔ کس نے پیغام دیا؟ یہ پیغام دیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کہ بھائی ہم ان لوگوں کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں جو عوام کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ وہ دلوں پہ راج کون کر رہے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے معافی عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے نہیں دی، یا انہوں نے یہ معافی کی جو اپیلیں اس وجہ سے منظور نہیں کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں نے بہت پسند کرتے۔ انہوں نے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ ایک پیغام دیا کہ پاکستانی عوام ہماری اپنی ہے، ہم پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم لوگ ان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اب وہ جب وہ ان سب مجرمان کو ریلیز کر دیا گیا، ان کا استقبال بھی ہوا، تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، خصوصاً مریم نواز صاحبہ کی ٹیم، وہ ناراض ہو گئی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے۔ وہ اس لیے ناراض ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں اور آپ پرائم منسٹر ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے 9 مئی کے ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اس سے ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ عمران خان کے ساتھ صلح کرنے پر تیار ہے۔